بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کس جگہ پہ رکنا چاہیے، کون سی علامت ہے تو وہاں نہیں رکنا چاہیے، اگر رک گئے ہیں تو وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بار بار جو ہے وہ میسج کر کے لیڈیز جو ہے وہ پوچھ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دینی چاہیے۔ تو آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ دوبارہ آپ کو جو ہے اس طریقے کی مسٹیک نہ آئے اور پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ آپ آن لائن کلاسز پڑھا رہے ہیں، نہیں پڑھا رہے ہیں۔ میں کافی عرصے سے آن لائن کلاسز پڑھا رہا ہوں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ناروے میں، اور کوئی اگر پڑھنا چاہتا ہے قرآن پاک، آن لائن کلاس لینا چاہتا ہے تو وہ کلاس لے سکتا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے کلاس جو ہے وہ ٹائم بک کروا سکتا ہے۔ چلیں جی آپ چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ ایک سرکل کی نشانی بنائی ہوئی ہے، یعنی ایک آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں جو گول دائرہ آتا ہے وہ گول دائرہ بنایا ہوا ہے، اور ایک یہاں پہ مطلب جس پہ ہاتھ میں نے رکھا ہوا ہے یہ والی جگہ جو ہے آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے دوسری سائڈ پہ آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ گول دائرہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ رکنا چاہیے، اگر کوئی رکنا چاہتا ہے تو رک سکتا ہے، اگر نہیں رکنا چاہتا تو ان کی مرضی ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا سانس ہے کہ وہ آگے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 2-3 آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ گول دائرے پہ رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہتے ان کی مرضی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ میم جو ہے وقف لازم کی نشانی ہے، جہاں پہ یہ میم آئے گا تو وہاں پہ رکنا چاہیے لازمی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر نہیں رکیں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو میم کی جہاں پہ وقت آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ آپ دیکھیے گا جہاں جس لائن میں میم ہوگا، درمیان میں ہوگا یا شروع میں، تو اس کی رائٹ سائڈ پہ یعنی اس سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہوگا۔ جو قرآن پاک کا پیج ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہ میم جو ہے وہ درمیان میں ہے، آیت کے درمیان میں، تو جہاں پہ بھی اس طرح کا میم ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس کی رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ کوئی چیز ہے تو وہاں لازماً یہ بات لکھی ہوگی، وقف لازم یہ لکھا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ رکنا لازم ہے، آپ نے رکنا ہے پڑھتے ہوئے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ یہ تا جو علامت ہے یہاں پر بھی، یہ بھی اگر آیت کے درمیان میں آ جاتی ہے یا آیت کے اینڈ پہ آ جاتی ہے یا کہیں پہ بھی آ جاتی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تا پہ اگر نہیں رکیں گے تو گناہ گار ہوں گے یا وقف غلط ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تا کی جو علامت ہے اگر کسی آیت کے درمیان میں آ جائے یا آیت کے شروع میں آ جائے، جہاں بھی آ جائے، اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں، اگر نہیں رکنا چاہتے، آپ کے پاس ہے اتنا سانس ہے کہ 2-3 آیتیں اکٹھی ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وقف نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے یا غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں۔ آگے جیم ہے۔ جیم کا مطلب یعنی اس کا وقف کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر آیت کے درمیان میں یا کسی جگہ پہ جیم آ جاتا ہے یا آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ جیم آ جاتا ہے تو آپ یہ جیم کے وقف کے اوپر رک سکتے ہیں۔ اگر رک جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سانس ہے تو یہاں پہ بھی ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں رکنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے زا۔ اگر زا کسی جگہ پہ آ جاتی ہے آیت کے درمیان میں یا آیت کے اینڈ پہ یہ زا کی علامت، تو یہاں بہتر ہے کوشش کریں کہ نہ رکیں، اگر رک بھی جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صاد جو ہے یہ مرخص کی علامت ہے، یہاں پہ اگر رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں، نہیں رکنا چاہتے تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
یہ صاد اور لام کی شکل میں لکھا ہوا ہے، صاد لام یا کی شکل میں، یہاں پر جس جگہ پہ یہ آ جائے وہاں نہیں رکنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ نہ رکیں، ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے قاف۔ قاف کے اوپر بھی نہیں رکنا چاہیے، کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس سانس ہے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نہ رکیں یہاں پہ۔ اور یہ قاف اور فا لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں بھی اسی طریقے سے ہی لکھا آتا ہے، قاف اور فا۔ تو یہ اگر کسی آیت کے درمیان میں آ جاتا ہے یا کسی آیت کے شروع میں یا لاسٹ پہ آ جاتا ہے تو اب وہاں آپ رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ آگے ہے یا سکتہ، ٹھیک ہے، یہ سکتہ کی نشانی بنی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قاعدے میں بھی لکھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ سکتہ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا۔ سکتہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے سکتہ کرنا ہے وہاں پہ سانس نہ ٹوٹے، لیکن وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ رک سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ المطففین کے اندر ہے، کلا بل رانا، کلا بل رانا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ رک سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب سانس جو ہے وہ نہیں ہم توڑ رہے، ویسے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے آگے پڑھ لیا۔ اب یہ لاسٹ پہ آتا ہے، یہ واو قاف فا تا، یہ بھی اسی شکل میں قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی جو ہے سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، جیسے سخت کی صورتحال ہم نے اختیار کی تھی ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ آگے لام ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ جہاں پہ بھی مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر کسی آیت کے شروع میں آ جاتا ہے، کسی آیت کے درمیان میں آ جاتا ہے، کسی جگہ بعض اوقات ہوتا ہے آیت کے اینڈ پہ آ جاتا ہے، تو لام کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ آ جاتا ہے تو وہاں پر جس جگہ پہ لام ہو، رکتے ہیں آپ تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ اعادہ سے مراد لوٹانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آیت کے درمیان میں یہ لام آ گیا، آپ وہاں پہ رک گئے ہیں، وقف کیا آپ نے، تو اب آپ آگے سے نہیں پڑھیں گے، جہاں پہ آپ رکے ہیں اس کے یا تو ایک لفظ یا دو لفظ سے پہلے شروع کریں گے، آگے سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لوٹانا پڑے گا آپ کو دو تین لفظ پیچھے سے۔ تو لام کا مطلب نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ لام آ جائے وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ لام کا وقف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اگر گول دائرے کے اوپر لام آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں آپ گول دائرے کے اوپر آپ رک سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لام آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ جو باتیں بار بار پوچھی جا رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج کیے جا رہے تھے یا کمنٹ سیکشن میں بھی بعض اوقات میسج آ جاتے ہیں، اور اس لیے میں نے کہا کہ اس ویڈیو کو بنا کے سب لوگ کے سامنے جو ہے وہ کلیئر کیا جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ۔